احوال الاسناد الخبری تعریفہ و تقسیمہ وهو ضم کلمۃ او ما یجری مجراها الى اخرى بحيث يفيد المخاطب ان مفہوم احداهما ثابت لمفہوم الاخرى او منفی عنہ وانما قدم بحث الخبر لعظم شانه وکثرت مباحثه ثم قدم بلکہ قدمہ ہی پڑھنا زیادہ اولا ہے. ثم قدم احوال الاسناد على احوال المسند الیہ والمسند مع تاخر النسبة عن الطرفین لان البحث ها هنا انما هو عن احوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا الیہ او مسندا، وهذا الوصف انما يتحقق بعد تحقق الاسناد والمتقدم على النسبة انما هو ذات الطرفین ولا بحث لنا عنها. لا شک ان قصد المخبری، اس کے بعد کی عبارت آپ بولیں، آپ میں سے کوئی اس کے بعد کی عبارت لا شک ان قصد المخبری کے بعد کیا ہے؟ اے من یکون. لا شک جی اس کے بعد من یکون بصدد الاخبار والاعلام. ہاں ٹھیک ہے. لا شک ان قصد المخبر اے من یکون بصدد الاخبار والاعلام والا فالجملہ، تو یہی ہے سب میں. والاعلام کے بعد والا فالجملۃ ہی ہے. جی والا فالجملۃ الخبر جی یہی ہے. والا فالجملۃ الخبریۃ کثیرا ما تورد لاغراض اخر غیر افادۃ الحکم او لازمہ، مثل التحزن والتحسر فی قوله تعالی حکایۃ عن امرأة عمران رب انی وضعتها انثى وما اشبہ ذلك بخبره ان قصد المخبر بخبره متعلق بقصد افادۃ المخاطب افادۃ المخاطب خبر ان اما الحکم مفعول الافادہ او کونہ اے کون المخبر عالما او کونہ او اے کون المخبر عالما به اے بالحکم، والمراد بالحکم ہا ہنا وقوع النسبة او لا وقوعها، وكونه مقصودا للمخبر بخبره لا يستلزم تحققه في الواقع، وهذا مراد من قال ان الخبر خبر لا يدل على ثبوت المعنى وانتفائه. اس بات کو بعد میں دیکھتے ہیں. احوال اسناد خبری، جب یہ بیان کیا کہ علم معانی جو ہے 8 ابواب پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک باب ہے احوال اسناد خبری. تو احوال اسناد خبری کی پہلے تعریف بیان کی گئی ہے، پھر اس کی تقسیم بیان کی گئی ہے. تعریف بیان جو ماتن نے کی ہے اس پر شارح نے کچھ باتیں اپنی طرف سے بیان کی ہے. سب سے پہلے یہ بات بیان کی کہ احوال اسناد خبری، اسناد خبری کس کو کہتے ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ بیان کی کہ اسناد خبری کو اسناد انشائی پر مقدم کیوں کیا. ایسی ایک بات اور یہ بیان کی گئی ہے کہ اسناد یہ وصف ہے مسند و مسند علیہ کے درمیان پائے جانے والی ایک چیز ہے، ایک امر ہے جو مسند اور مسند علیہ کے درمیان پائی جاتی ہیں. تو پہلے مسند اور مسند علیہ ہوتے ہیں، بعد میں اس کے درمیان اسناد ہوتا ہے. یعنی پہلے ہم زید کا تصور کرتے ہیں، پھر قائم کا تصور کرتے ہیں، پھر ان کے درمیان اسناد کا تصور کرتے ہیں. تو زید پہلے ہے، قائم پہلے ہے، اسناد بعد میں ہے. لیکن جب بیان کیا تو یہاں پہ اسناد خبری کو پہلے بیان کیا، یعنی پہلے مسند مسند علیہ ہوتا ہے نا، ذاتی طور پر اس کا تقدم ہوتا ہے، اور بعد میں اسناد ہوتا ہے. یعنی پہلے 2 لفظ ہمارے ذہن میں آتے ہیں، پھر ان کے درمیان ہم جو ہے اسناد کا تصور کرتے ہیں. تو اس کو تو پہلے مقدم نہیں ہونا چاہیے، اس کو تیسرے نمبر پر آنا چاہیے. یعنی پہلے مسند مسند علیہ کے حالات بیان کرنے چاہیے، پھر اسناد خبری کے احوال بیان کرنے چاہیے. الٹا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ خبری اسناد خبری کو اسناد انشائی پر اس لیے مقدم کیا کہ انشائی کے مقابلے میں اسناد خبری کی تفصیل زیادہ ہے اور اس کے مباحث کثیر ہے، اس وجہ سے. اور اسناد خبری کو مسند و مسند علیہ پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ
ایک ہے ذات مسند و مسند الیہ، ایک ہے مسند مسند الیہ کے اوصاف۔ جو لفظ مسند مسند الیہ ہوتا ہے وہ تو پہلے ہوتا ہے اور اسناد بعد میں ہوتا ہے، یہ تو صحیح بات ہے، لیکن مسند مسند الیہ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اسناد ضروری ہے نا، یعنی کوئی لفظ مسند اور کوئی لفظ مسند الیہ کب ہوگا؟ جب اسناد ہوگا۔ تو کسی لفظ کا مسند و مسند الیہ ہونا یہ موقوف ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے ان دونوں لفظوں کے درمیان اسناد کے وجود پر۔ تو اس اعتبار سے یعنی اس کے وصف ہونے کے اعتبار سے، یعنی کسی لفظ کا کوئی لفظ وصف مسند الیہ سے متصف ہو، کوئی لفظ وصف مسند سے متصف ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان دونوں کے درمیان اسناد مانا جائے۔ اگر زید اور قائم ہے، یا ایک لفظ ہے غلام اور ایک لفظ ہے زید، اب اس کے درمیان جو ہے موصوف صفت کی نسبت ہے یا اضافت کی نسبت ہے یا اسناد خبری ہے، اس کے لیے پہلے آپ کو اسناد کرنی پڑے گی۔ اگر آپ یوں بولیں گے زید غلام تو یہ اسناد خبری ہے، اگر اسی کو آپ بول دیں گے غلام زیدن تو اضافت کی نسبت ہو گئی، اسی کو اگر آپ بول دیں گے زید الغلام تو مانا جائے گا غلام زید۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اسناد کی تعین یعنی لفظ مسند اور مسند الیہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ طے کر لیں کہ یہ دونوں لفظوں کے درمیان اسناد ہے، اس اعتبار سے اسناد مقدم ہے۔ اس اعتبار سے اسناد کیا ہے؟ یعنی ذات کے اعتبار سے تو مؤخر ہے کہ ذات اسناد جو ہے نا یہ ذات مسند اور مسند الیہ کے بعد ہوتا ہے، لیکن اسناد کا جو وصف ہے، چونکہ یہ وصف ہے تو وصف جو ہے یہ متصف ہوتا ہے مسند و مسند الیہ کے ساتھ، تو مسند اور مسند الیہ اس وصف سے متصف ہوتا ہے نا، تو مطلب یہ ہوگا کہ کوئی لفظ مسند اور مسند الیہ ہوگا کب؟ جب دونوں کے درمیان اسناد ہو، مطلب اسناد ہو تب وہ لفظ مسند و مسند الیہ ہوگا، تو اس اعتبار سے اسناد مقدم ہے۔ تو اسی وصف کا اعتبار کرتے ہوئے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ہمیں ذات مسند اور ذات مسند الیہ سے غرض نہیں ہے، یعنی صرف لفظ زید سے یا صرف لفظ غلام سے ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں غرض تو یہ ہے کہ زید کی طرف جب غلام ہونے کی نسبت کی جائے تو پھر زید مسند الیہ اور غلام مسند اور دونوں کے درمیان پایا جانے والا ایک اسناد ہے، تو اس اعتبار سے اسناد مقدم ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ وصف کا اعتبار کرتے ہوئے اسناد کی بحث کو انہوں نے مقدم کیا۔ دیکھیے یہاں تک ترجمہ، کہتے ہیں کہ احوال الاسناد الخبری وهو ضم کلمۃ اخرى او ما یجری مجراها الى اخرى بحيث يفيد المخاطبہ ان مفہوم احداهما ثابت لمفہوم الاخرى او منفی عنہ۔ یہاں تک اسناد کی تعریف ہے کہ اسناد کہتے ایک کلمہ کو یا جو کلمے کے قائم مقام ہے اسے ملانا دوسرے کلمے کی طرف، یعنی چاہے تو کلمہ کو ملائیں آپ یا کلمہ کے قائم مقام جو چیزیں ہیں، کلمہ قائم مقام جیسے مثال کے زید العالم قائم، تو یہاں صرف عالم ہونے کی نسبت صرف زید کی طرف نہیں کی، کلمہ زید کی طرف نہیں، بلکہ کس کی طرف کی آپ نے؟ بولو بھائی، عالم زید کی طرف کی نا، زید العالم قائم ہونے کی نسبت جو آپ نے کی ہے صرف زید کی طرف نہیں کی بلکہ عالم زید کی طرف کی ہے۔ تو عالم زید یہ مفرد نہیں ہے، یہ تو مرکب ہے، تو مرکب ہونے کے باوجود یہ مفرد کی منزل میں ہے۔ کیوں مفرد کی منزل میں ہے؟ کیونکہ زید العالم موصوف صفت سے مل کر کے مسند الیہ بن جاتا ہے، ایک لفظ بن جاتا ہے، ایک لفظ کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ تو زید العالم اگرچہ مرکب ہے لیکن یہ مرکب ناقص ہے، مفرد کی منزل میں ہے، اور اس کی طرف اسناد کی گئی ہے کھڑے ہونے کی۔ اس اعتبار سے کہا کہ ایک کلمہ کو یا ایک کلمہ کے جو قائم مقام ہے اس کو ملانا دوسرے کلمے سے اس حیثیت سے کہ مخاطب کو پورا فائدہ دے، اس بات کا فائدہ دے کہ ان دو کلموں میں سے ایک کا مفہوم، مثال کے طور پر زید قائم میں سے قائم کا مفہوم ثابت ہے دوسرے کے لیے، مثال کے طور پر زید کے لیے، اور منفی عنہ یا زید لیس بقائم جب کہیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ قائم زید سے منفی ہے، قائم کی زید سے نفی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اسناد خبری کی تعریف، ایک کلمے کو یا کلمہ کی جو قائم مقام ہے اس کی نسبت کرنا دوسرے کلمے کی طرف اس حیثیت سے کہ مخاطب کو اس بات کا فائدہ دے کہ دو کلموں میں سے ایک کلمہ دوسرے کے لیے ثابت ہے یا دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے سے نفی کی گئی ہے۔ یہ ہو گئی اسناد خبری کی تعریف۔ پھر اعتراض جواب کے کیوں مقدم کیا؟ وَإِنَّمَا قَدَّمَ بَحْثَ الْخَبَرِ، مصنف نے خبر کی بحث کو انشاء کی بحث پر مقدم کیا، لِعَظْمِ شَانِهِ وَكَثْرَةِ مَبَاحِثِهِ، اس کی عظمت شان کی وجہ سے اور کثرت مباحث کی وجہ سے۔ ثم قدم احوال الاسناد علی احوال المسند الیہ والمسند،
ما تاخر نسبت من عن الطرفین، پھر احوال اسناد کو مسند اور مسند الیہ کے احوال پر مقدم کیا، حالانکہ نسبت طرفین سے متاخر ہوتی ہے۔ نسبت جو ہوتی ہے وہ طرفین سے یعنی مسند و مسند الیہ سے کیا ہوتی ہے؟ متاخر ہوتی ہے۔ جیسے میں نے سمجھایا کہ پہلے لفظ قائم ہوتا ہے، پہلے لفظ زید ہوتا ہے، بعد میں دونوں کے درمیان نسبت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے طرفین سے یعنی مسند و مسند الیہ سے نسبت تو متاخر ہوتی ہے۔ پھر بھی مقدم کیا کیوں؟ لأن البحث ها هنا انما هو عن احوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا الیہ او مسندا، اس لیے کہ یہاں پر بحث ان الفاظ سے، اس لفظ کے احوال سے ہے جو لفظ اس بات سے متصف ہو کہ یہ مسند ہے اور مسند الیہ ہے۔ صرف زید سے، اکیلا زید سے بحث نحوی لوگ کرتے ہیں، سمجھ میں بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ کہ معرب ہے کہ مبنی ہے کہ واحد ہے کہ تثنیہ ہے کہ جمع ہے، اس طرح کی بحثیں، اس پر مرفوع ہے کہ منصوب ہے کہ صرف زید سے۔ لیکن یہ لوگ جو بحث کریں گے، علم بلاغت والے جو بحث کریں گے، وہ کس اعتبار سے بحث کریں گے؟ لفظ کے، ایسے لفظ کی حالات سے بحث کی جائے گی جو لفظ متصف ہو اس بات سے کہ وہ مسند اور مسند الیہ ہے۔ وَهَذَا الْوَصْفُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْإِسْنَادِ، اور یہ بات یعنی یہ لفظ مسند ہے اور مسند الیہ ہے، یہ کب ہوگا؟ کب ہوگی؟ اسناد کے تحقق کے بعد متحقق ہوتی ہے، اور یہ وصف اسناد کے ثابت ہو جانے کے بعد ہی پایا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی لفظ کا مسند ہونا اور مسند الیہ ہونا کب پایا جائے گا؟ جب اسناد پایا جائے۔ والمتقدم علی النسبۃ انما هو ذات الطرفین، اور آپ کا جو اعتراض ہے کہ نسبت پر جو ہے مسند و مسند الیہ مقدم ہوتا ہے تو وہ ذات طرفین ہیں، ذات طرفین ہیں۔ ولا بحث لنا عنہا، اور ہمارے لیے ذات طرفین سے یہاں پر کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولا شک ان قصد المخبر اے من یکون بصدد الاخبار والاعلام والا فالجملۃ الخبریہ، اصل میں متن کی عبارت کیا ہے؟ پڑھیے، ان قصد المخبری، آگے کی عبارت پڑھیے متن کی، ان قصد المخبری بے خبر، یہ ہے نا؟ اصل میں میرے پاس جو نسخہ ہے نا، جو اپنے آن لائن جو دعوت اسلامی کے اس میں ایک لنک دی گئی ہے، اس میں جو متن کی عبارت ہے چھوٹی سے چھوٹی لکھ دی گئی ہے، اور جو مطلب جس کا مطلب وہ یعنی شرح کی جو عبارت ہے اور تو اس کو موٹی کر کے لکھ دی گئی ہے۔ اچھا، کس کو موٹی کر کے لکھی، کس کو پتلی کر کے، اس سے کوئی مطلب ڈھبی نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، لا شک ان قصد المخبری، مخبر کے بعد اے اور من کو جو ہے نا، من کو جو ہے نا انہوں نے موٹا کر کے لکھ دیا ہے۔ پھر یکون بصدد الاخبار والاعلام، یہ بالکل باریک میں ہے۔ پھر ہے والا فالجملۃ، اتنا موٹا ہے، اور الخبریۃ کثیرن، یہ سب باریک باریک ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو سمجھ نہیں پڑتی ہے کہ کس بے ڈھنگے نے جو ہے نا اس کو اس طرح سے لکھ دیا ہوا ہے، عجیب بکلول جیسا لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ یعنی متن کی عبارت کو شرح کی بعض عبارتوں سے ملا دیا گیا، اور شرح کی بعض عبارتوں کو ہائی لائٹ کر کے لکھ دیا گیا ہے۔ یہ مکتب بشرا والے کا شاید ہے، یہ شاید حضور جو ہائی لائٹ ہوا ہے شاید وہ حاشیے اس کے متعلق کیا ہے، اس لیے وہ ہائی لائٹ۔ نہیں اس کی بات نہیں کر رہی، یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو متن کی عبارت ہے نا اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ خیر، تو کہہ رہے ہیں کہ اور شک نہیں ہے کہ مخبر یعنی خبر دینے والا اسناد خبری کے ذریعے سے، یعنی جب خبر دینے والا دو لفظوں کے درمیان اسناد کی نسبت کرے گا، اسناد پیدا کرے گا، تو اس کا مقصود کیا ہوگا؟ خبر دینے والے کا مقصود کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں مخبر کا مقصود اپنی خبر سے یعنی اس کے خبر دینے سے دو چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو مخاطب کو خبر کا فائدہ دینا، یا یہ بتانا کہ مخبر اس خبر کو جانتا ہے۔ مخبر اس خبر کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دو کے علاوہ اور بھی خبر کے کئی مقاصد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہاں پہ انہوں نے بیان نہیں کیا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ زیادہ مشہور نہیں ہے، اور عام طور پر اس معنی کے لیے خبر کبھی کبھی آتی ہے۔ زیادہ تر خبر کا یہی دو فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک کہ مخبر اپنی خبر سے سامنے والے کو خبر کا افادہ کرانا چاہتا ہے، اس کو نالج دینا چاہتا ہے۔ جیسے میں کہوں آپ کو پتہ ہے کہ ممبئی میں زلزلہ آ گیا، یا آپ کو پتہ ہے کہ حضور غیب جانتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں، اولیاء کرام مدد کرتے ہیں، جو بھی خبر آپ اسناد دو لفظوں کے درمیان پیدا کر رہے ہیں، تو اس اسناد سے مقصود آپ کا کیا رہتا ہے؟ سامنے والے کو
افادہ خبر کرنا، سامنے والوں کو کیا کرنا؟ ہاں، حکم کا افادہ کرنا، حکم یعنی جو بھی آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس کا افادہ کرنا، چاہے ثبوت کی ثبوتی صورت میں یا سلبی صورت میں۔ جیسے آپ کسی کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ سورج گرم ہے، یا آپ نے کہا آسمان، زمین و آسمان ساکن ہے، تو آپ کا مقصود یہاں پر سامنے والے کو حکم کا افادہ کرنا ہے کہ کون سا حکم؟ حکم کا مطلب وہی کہ آسمان کی طرف جو سکون کی نسبت ہے اور زمین کی طرف جو سکون کی نسبت ہے، یہ نسبت حکم ہے۔ اس حکم کا آپ سامنے والے کو افادہ یعنی فائدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو معلوم پڑ جائے کہ آسمان و زمین ساکن ہے۔ یا کبھی کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس خبر کی مجھے جانکاری ہے، بس اس اعتبار سے وہاں پہ خبر لائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جملہ خبریہ کچھ اور معنی کے لیے ہوتے ہیں، جیسے کبھی افسوس جتانے کے لیے، جیسے قرآن پاک میں ایک مثال دی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی انی وضعتها انثی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا بولتے ہیں، حضرت مریم کا، حضرت مریم کی والدہ نے، حضرت عمران کی بیوی نے منت مانی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا تو بیت المقدس میں خدمت کے لیے دوں گی، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، تو رب کو معلوم ہے کہ کس چیز کی پیدائش ہوئی ہے، تو انہوں نے، آپ کی حضرت مریم کی والدہ نے، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے کہا ربی انی وضعتها انثی، اے رب میں نے تو مؤنث کو جن دیا، جس کو میں نے جنا وہ تو مؤنث ہے۔ تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ خبر کا افادہ کرنا چاہ رہی ہے کہ اللہ تجھے معلوم ہو کہ میں نے بچے کو جنی ہے جو وہ مؤنث ہے، کیونکہ اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے، اور نہ یہ وہ بتانا چاہتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا اب میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے جو جنا وہ بچی ہے، نہیں، بلکہ یہ جملہ بطور افسوس ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ میرا مکان تو گر گیا، میرے بڑے بھائی کا تو انتقال ہو گیا، اس طرح سے افسوس کے طور پر وہ کہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو تحزن و تحسر بھی جو ہے خبر سے مقصود ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر دو طرح کے فائدے خبر سے لیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک ہے فائدۃ الخبر، اور ایک ہے لازم فائدہ خبر۔ ایک ہے فائدہ خبر اور ایک کیا ہے؟ لازم فائدہ خبر۔ ابھی فائدہ خبر، لازم فائدہ خبر کے اور نیچے تفصیل کرتا ہوں، پہلے یہاں ترجمہ دیکھیں۔ کہتے ولا شک ان قصد المخبری، یہ بات اس میں شک نہیں ہے کہ مخبر کا مقصود اے من یکون بصدد الاخبار والاعلام، مخبر سے مراد یعنی وہ شخص جو اخبار و اعلام کی تیاری کے ساتھ قائم ہے۔ مخبر کا مقصود کیا ہوتا ہے تو آگے بات ہے، وہ اللہ سے آگے کی بات کا استثناء کر رہے ہیں۔ مخبر کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ نیچے دیا ہوا قصد المخبری بخبرہ قصد المخبری بخبرہ افادۃ المخاطبی او کونہ اے کون المخبری عالما بہ اے بالحکم، یہ ہے مخبر کا مقصود۔ ورنہ تو جملہ خبریہ وإلا فالجملۃ الخبریۃ کثیرا ما تورد لاغراض اخر، ورنہ تو جملہ خبریہ جو ہے کئی اور دوسرے مقاصد کے لیے بھی پیش کیے جاتے ہیں، غیر افادت الحکم او لازمہ، جو افادہ حکم یا لازم افادہ حکم کے علاوہ ہوتے ہیں، مثل التحزن والتحسر فی قولہ تعالی، جیسے ایک غرض یہ بھی ہوتا ہے جملہ خبریہ سے تحزن اور تحسر یعنی افسوس کا اظہار کرنا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں حکایتاً عن امرات عمران، جو حضرت عمران کی بیوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، ربی انی وضعتها انثی، اے رب میں نے تو جسے جنا وہ مؤنث ہے۔ تو یہاں پہ نہ افادہ خبر مقصود ہے نہ لازم افادہ خبر مقصود ہے۔ وما اشبہ ذالک، اور جو بھی اس طرح کی باتیں اس کے مشابہ ہو۔ اب متن کی عبارت بے خبر ہی، اپنی خبر سے، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ قصد المخبری بے خبر ہی، مخبر اپنی خبر سے، اگر بے شک مخبر کا مقصود اپنی خبر سے، تو کہتے بے خبری متعلق بقصد، بے خبر ہی جو ہے یہ ظرف لغو بنے گا قصد مصدر کا، یعنی قصد مضاف، المخبری مضاف الیہ، اور بے خبر ہی با حرف جر، خبری مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو بن جائے گا قصد مصدر مضاف کا، اس طرح سے۔ اور قصد مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسم خبریہ ہو کر اسم بن جائے گا ان حرف مشبہ بالفعل کا۔ یہ ترکیب بیان کر رہے ہیں کہ بے خبر ہی متعلق بقصد افادۃ المخاطبی، یہ کہتے ہیں خبر و انا، اوپر جو انا ہے یا انا ہے اس کی خبر ہے، انا قصد المخبری بے خبر ہی افادۃ المخاطبی، یہ عبارت متن کی ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں
افادۃ المخاطب الحکمہ، یوں ہے نا متن کی عبارت، افادۃ المخاطب الحکمہ، کہتے ہیں الحکمہ جو ہے یہ مفعول الافادہ، یہ لفظ افادہ کا مفعول ہے، معنی ہوگا کہ مخبر کا مقصود اپنی خبر سے مخاطب کو حکم کا فائدہ کرانا ہوتا ہے۔ مخبر کا مقصود اپنی خبر سے مخاطب کو کس چیز کا فائدہ کرانا مقصود ہوتا ہے؟ بولیے۔ ہاں، حکم کا فائدہ کرانا، تو فائدہ کرانا حکم کا، تو فائدہ کرانے کام واقع ہوا حکم پر، اس اعتبار سے کہتے ہیں مفعول الافادہ۔ لفظ الحکم جو ہے افادہ کا مفعول ہے، بیچ بیچ میں ترکیب ڈالتے چلے جاتے ہیں، اردو ترجمہ لگانے والوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ او کونہ، اس کے بارے میں کہتے ہیں اے کون المخبری عالما بہ اے بالحکمی، ہو ضمیر کا مرجع متعین کیا کون المخبری، عالما بہ میں ہا ضمیر کا مرجع کیا بالحکمی، یعنی دوسرا مقصود کیا ہوتا ہے؟ مخبر کا اس بات کا افادہ کرنا کہ مخبر اس حکم کا عالم ہے، جانکار ہے۔ اب اس کے بعد والمراد بالحکم سے حکم کی تفسیر بیان کریں گے کہ حکم سے یہاں پہ کیا مراد لے سکتے ہیں۔ اس سبق کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔